پور 14,563، ساہیوال 35,000، سرگودا 56,000، ملتان 24,000۔ تو سب سے زیادہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ہوئی ہے، جو کہ 4 لاکھ کنال سے زیادہ اراضی واگزار کرائی گئی ہے، جس کی مالیت اربوں روپے میں ہے۔ اب ہم نے اراضی کا ڈیٹا بینک بھی بنا لیا ہے تاکہ اس کی بہترین استعمال کو بھی ہم کر سکیں اور اس کے لیے تجاویز اور سفارشات بھی مرتب کریں۔ اور اس کے لیے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم غریب لوگوں کو اور چھوٹے لوگوں کو، ریڑھی والوں کو ہم تنگ نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ انکروچمنٹ کمیٹیز بھی ہم نے بنا دی ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپریٹ کریں گی۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے پچھلے 3 ماہ کے دوران 34 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، جس میں 2 ارب روپے کیش اور 32 ارب روپے کی اراضی شامل ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں 2.5 ارب روپے سلا والی ضلع سرگودا میں سابق وفاقی وزیر انور عزیز چودھری صاحب سے واگزار کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جو کارروائی کی ہے اس میں اتفاق فاؤنڈریز کی انکوائریز کے دوران 240 کنال سرکاری اراضی 240 کنال سرکاری اراضی بھی انکروچمنٹ کا پتہ چلا ہے، جو کہ موضع کوٹ لکھپت ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہے۔ اس میں 71 کنال اراضی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور باقی صوبائی حکومت کی ہے، اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہربنس پورہ لاہور میں سپریم کورٹ نے محمد رمضان بنام چیف سیٹلمنٹ کمشنر کیس میں مورخہ 25 جون 1997 کو حکم دیا تھا کہ تمام الاٹمنٹ کینسل کی جائیں، اور 98 میں تمام الاٹمنٹ کینسل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 5 ارب روپے کی یہ جو سرکاری زمین ہے، اس کو مورخہ 9 جولائی 2011 کو اس کی FIR درج ہوئی ہے۔ یہ زمین جیل سازی کے ذریعے فروخت کی گئی ہے، اس کی مالیت 5 ارب روپے ہے، اور اس کی تفتیش کو 3 مہینے کے اندر ڈراپ کرا دیا گیا ہے، جو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کرا دیا ہے، اور اس کے جو حقائق آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، اس میں سابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار صاحب اور حاجی امتیاز علی صاحب اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کا بھی پتہ چلا، جس میں LD اور متعلقہ اتھارٹیز کے افسران بھی ملوث پائے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایڈیشنل DG LDA کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن لاہور کے خلاف 3 کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جس میں بحریہ ٹاؤن نے PCBL کی سرکاری اراضی 37 کنال 15 مرلے پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا، جس میں 7 اسٹار ہوٹل، کمیونٹی سینٹر و دیگر تجارتی مراکز قائم کیے گئے، جن کی مالیت 2 ارب 35 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دوسری FIR میں بحریہ ٹاؤن نے پنجاب اوقاف ڈپارٹمنٹ کی 60 کنال اراضی پر قبضہ کیا، جس کی مالیت 1 ارب 77 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بشمول بحریہ آرچر 2، 3، 4 اور آئیکن ویلی وغیرہ شامل ہیں، جن کی LDA سے منظوری نہیں کی گئی۔ ان کے ذمہ 1 ارب 12 کروڑ روپے واجب الادا ان کا نقصان کیا انہوں نے۔ یہ میرے ہیں، ان کے نیچے ہوگا آپ کے پاس، انہی کے نیچے ہوگا وہ سب سے نیچے۔ اس کے علاوہ ہم نے فیض سواری کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کے
سابق دور میں 4 آفیسز تھے، جس میں ایک جاتی عمرہ، دوسرا 196H ماڈل ٹاؤن، تیسرا 80H ماڈل ٹاؤن، چوتھا 41S DHA لاہور. اور ابھی ہمارے پاس اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. سیکیورٹی پرسنل ڈپلائڈ، سابق جو چیف منسٹر تھے ان کے پاس 2000 سے زائد سیکیورٹی آفیسرز ڈپلائڈ تھے. اب صرف 60 پرسنل ڈپلائڈ ایز پر سیکیورٹی آڈٹ کنڈکٹڈ بائی لاہور پولیس. سیکیورٹی کنسٹرکشن ایکسپینڈیچر، اس میں 55 کروڑ روپے جاتی عمرہ خرچ کیے گئے. اس وقت ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نیل ہے. پی او ایل کے ایکسپینڈیچر میں 3,30,00,000 روپے پر ماہ ہم سیو کر رہے ہیں سی ایم آفس میں. یہ جو کچھ کمپیریزن آپ کو بتانی تھی. اس کے علاوہ ہم نے پنجاب ہاؤس میں جتنے بھی غیر قانونی قابضین تھے، ہم نے ان سب کی بکنگ جو تھی، جو رہ رہے تھے ان کو کینسل کر دیا ہے. وہاں پہ ان کے ذمہ 6 کروڑ 37 لاکھ روپے واجب الادا ہیں. ان کی تفصیل میں بتاؤں گا. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ان کے ذمہ 64,96,000 روپے. سینیٹر پرویز رشید صاحب 96 لاکھ روپے. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب 20 لاکھ روپے. انوشا رحمان صاحبہ 23 لاکھ روپے. زبیر گل صاحب 24 لاکھ روپے. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مصطفیٰ رمدے صاحب 39 لاکھ روپے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے ذاتی مہمانوں کے اخراجات 1 کروڑ سے زائد کے ہیں. یہ تو ایک تھوڑی سی کمپیریزن ہم نے آپ کو دی ہے کہ جتنے 100 ڈیز میں ہم نے جو اینٹی انکروچمنٹ پہ اور اینٹی کرپشن پہ جو ہم نے کام کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بدعنوانی کو، کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور اس پالیسی کے اوپر سختی سے عمل درآمد کریں گے. یہ وعدہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، جو خان صاحب کا وعدہ ہے کرپشن کے خلاف، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا اور پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا. انشاءاللہ ایک ایک پائی کا ہم آپ کو حساب دیں گے بھی سی اور لیں گے بھی سی. شکریہ آپ کو، بہت بہت شکریہ. بات کر لی جائے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، پہلے بھی ہم نے سنا کہ تحریک انصاف کا یہ ایجنڈا تھا کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے اس کو ہم تبدیل فوراً نہیں کریں گے. ہم نے دیکھا پنجاب میں یکے بعد دیگرے جو ہے، پہلے جو ہے وہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا، پھر ریفارمز کمیٹی کے جو ہیڈ آئے تھے کے پی کے سے، ان کا بڑا نام تھا، ان کو تبدیل کیا گیا. اب جو ہے جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی دبکاتی نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کس نے تبدیل کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں نا سر. آپ نہیں، آپ بتائیں نا سر. آپ کی ایگزیکٹو ہے نا، آپ بتائیں. کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی اور کر رہا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. آپ پہلے کلیئر ہو کہ کس نے کیا؟ نہیں، پہلے آپ بتائیں کہ پہلے کس نے کیے تھے. آپ کیا کہتے تھے پہلے؟ آپ نے بتائی ہے کہ جو اتنے ہزاروں کنال اراضی واگزار کرائی ہے، کروڑوں اربوں روپے اس کی مالیت ہے، اس کا ہوگا کیا؟ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے کہ اس کو آپ کس مقصد کے لیے اس میں ہم نے کو یوٹیلائز کریں گے؟ اور دوسرا اس کا کہ آپ کی اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے دوران کچھ لوگوں کے نچلے طبقے کے گھر بھی گرائے گئے اور ان کو بھی اس کے اندر وہ متاثر ہوئے. اس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو بھی ریمیڈی دیں گے. اس حوالے سے بھی کوئی چیز ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ واضح طور پر نہیں ہے صاحب؟ نہیں، میں نے اپنی اس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ سے جتنی ہماری زمینیں واگزار ہو رہی ہیں ان کو ہم ایک بینک ان کا ایک بنائیں گے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کا بینک بنائیں گے اور پھر ان کی زوننگ کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ فارسٹ کو دینی ہے، انڈسٹریز کو دینی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ داری لے گا اور اس کو اون کرے گا اور اس کو بہترین مصرف میں ہم لائیں گے. مائک یوز کریں کے حوالے سے کوئی مرکزی تقریب کرنے جا رہے ہیں، کیا اس میں خان صاحب شرکت کریں گے؟ یہ کب کریں گے اور اس میں کیا بتانے جائیں گے؟ کیا منسٹر جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے کیا ان کو تبدیل کیا جائے گا یا سیاسی مجبوریاں بھی ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز آف ایم پی ایس جو ہیں
वो कम है, उस वजह से कुछ दोस्त नाराज हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी मजबूरियां हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। सबसे पहले तो हम 100 डेज का पूरा अपना प्रोग्राम दे रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में चंद दिनों के अंदर हम आपको बताएंगे और आपको दावत भी देंगे। आप सब लोग हमारे साथ भी होंगे और हमारी कारकर्दगी को एनालाइज भी करेंगे। सरदार साहब ये फरमाइए, तेजाबदार के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, जमीनें जो है वो आगदार करा दी, तो पंजाब हाउस पे भी आपने एक ऑपरेशन किया, वहाँ से जो लोगों को कब्जा दफ्त करवाया, तो जो वाजिबुल-उल-अदा रकम है उसकी वसूली का कुछ तय पाया है कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक से 1 करोड़ रुपए से जायद अपना जा चाहिए, जो मिनिस्टर या सेनेटर्स हैं उनसे कैसे वसूल किए जाएंगे? बिल्कुल जी, देखिए हमने तो इंडिकेट किया, हमें पता चला, हमने वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर निकलवाए हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, इनको नोटिस दे रहे हैं, इंशाल्लाह इनको वसूल करेंगे। ये जाती पैसे तो नहीं है, ये तो सरकारी पैसे हैं, देने पड़ेंगे हर किसी को। जी क्लास होगा। सवाल ये है कि जितना कुछ आपने भी ड्राइव किया करप्शन के हवाले से, इसमें क्या सिर्फ सारी पिछली हुकूमत के लोग हैं? मौजूदा हुकूमत में से किसी भी बंदे के खिलाफ कोई स्कैम साबित नहीं हुआ, कोई अरादी उन पर साबित नहीं हुई, और एक तासुर ये दिया जाता है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है पिछली हुकूमत को। क्या ये तासुर ठीक है? बिल्कुल गलत है। हमने क्रॉस द बोर्ड किया है, किसी के साथ हमने फेवरेटिज्म नहीं किया है। सरदार साहब, ताहिर कलासरा PTV तो जी, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। तो बड़ा नवेक इंसान हो, बड़े बड़े वज़ीर आला दिते, लेकिन जनाब ने आके जो है ना बहुत खूबसूरत मेहरबानी। एक सवाल पर आ जाओ। सऊदी में सर काफी हद तक तुसी एजेंडे ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ लोगों को बड़ी तवक्कुआत उसका खासा आगे कंट्रोल भी है पहले तो ज्यादा इंक्रोचमेंट कोई दीगर चीज़ा कोई टीम भी थोड़ी अच्छी है, मिनिस्टर भी थोड़े बड़े अच्छे हैं, थोड़ा क्लियर कासा साहब बहुत मेहरबानी करी कि तुसा जेरे सारे बारे नेक ख्वाहिशात रखेंदे हो। साउथ के हवाले इंशाल्लाह तो कुछ चंगी खबर मिल सन और नवे फाइनेंशियल ईयर जरा स्टार्ट थी सी असा इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिवली नवा सेटअप गिना सू और जेरे सारे मिनिस्टर ने माशाल्लाह अच्छे काम करने में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल अपनी मीटिंग करके दी है, मिनिस्टर दी इवैल्यूएशन असा इंशाल्लाह वो भी कल परसों को स्टार्ट करने पे वो भी थी वैसे इंशाल्लाह पर तो इन्फॉर्म ही करे सो। वज़ीर साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने गुज़श्ता रात कहा था कि मानेटोन वाक़े में जो है दाना पता लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता, तो इसी पर अगर देखा जाए तो JIT का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था बनाने का, तो वो JIT कब तक बन जाएगी इसके मतलब? सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही आर्डर हमें वसूल होंगे उसी वक्त हम बना देंगे। सरदार साहब ये बताइएगा कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से कंट्रोल करते हैं और अभी तक जो कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं, इब्तदाई 4 से 5 मीटिंग उसमें सब में वज़ीर आला आपकी जो आपके साथ शराकत रही वो वज़ीर आज़म की रही है, तो ये तासुर कब टूटेगा कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? जैसे ये मीडिया में आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है, इतनी लेट क्यों हुई? ये पहले हो जानी चाहिए थी। और ये तासुर के जो आप कैबिनेट का आप सिंगल हैंडेडली उसका इजलास अभी तक बुला नहीं पाए, इस तासुर को कब तोड़ेंगे कि वज़ीर आज़म के बगैर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अकेले पंजाब को रन कर? मेरे ख्याल में आप यहाँ आते नहीं होंगे जिधर आप लोग बैठे हैं, कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है और किसने चेयर किए हैं, किसने हेड किए हैं, आपको शायद मालूम नहीं है। जब होंगे आइंदा से इंशाल्लाह हम आपको भी बुलाएंगे, आप भी देखेंगे। सीएम साहब ये बताइएगा कि जो आपने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया था उसके हवाले से भुगतान नजर आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी शायद उस तरह जो ओपन डोर पॉलिसी का आपके अहकाम से उस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा है, इस हवाले से क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहरहाल अपनी जेत और जो अपना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है वो अभी तक पब्लिक को उसी तरह दिखा रही है जैसे माजी में दिखा रही है। नहीं, हमने आते ही एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि चिट सिस्टम खत्म होगा, दरवाजे खुले होंगे, ऑफिसर पब्लिक के साथ मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम हफ्ते में एक दिन मैं खुद मिलता हूँ चीफ मिनिस्टर हाउस में, दरवाजे खुले हैं, काफी लोग आते हैं पूरे पंजाब से, मैं खुद मिलता हूँ जी, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। कभी आप तशरीफ लाएं तो वहाँ आपकी मुलाकात लोगों से हम करवाएंगे। पंजाब के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रवैया वही है जो पुराना था, और दूसरा ये है कि वहाँ के जो बड़ी कई एकड़ पर उनके जो घर हैं, उनके जो दफातर हैं, उनको कब उनसे वादगात करा के आप उसको अपनी तहवील में लेंगे? अभी तो 100 डेज हुए ना, अभी तो 100 डेज हुए हैं कि जो हमने काम किया एंटी इंक्रोचमेंट पे आपने देख लिया कि कितना हमने काम किया। ये जिधर हमें जरूरत होगी किसी चीज की वो हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हिचकिचाएंगे नहीं।
اس میں کوئی چیز ہمارے آڑے نہیں آئے گی. ہمیں پیچھے سوال لے لیں جی. سر ایسا ہے کہ آپ نے جتنی زیادہ ہمیں یہ بتایا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو آپ کی اور آپ نے اینٹی کرپشن جو ہے اس کی صورتحال کو بہت واضح کیا. ایک سب سے بڑا الزام جو موجودہ حکومت کے اوپر لگ رہا ہے وہ سفارش کلچر کا بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. خاص طور پہ سول سیکورٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پہ لگایا جا رہا ہے جس میں براہ راست آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ براہ راست حکم دے کے ان کو لگوا رہے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں؟ نہیں, کبھی تو آپ کہتے ہیں میرا تو اختیار کوئی نہیں ہے, کوئی اور چلا رہا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں آپ لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ نہیں ہے تو دونوں میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں. یعنی آپ پچھلی حکومت میں تھے نا شہباز شریف؟ نہیں, میں تو نہیں تھا. آخری سوال ہے, یہ آخری سوال آپ کا آخری سوال. آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کا کی ریکوری ہوئی ہے, تو اگر اتنی اچھی وہاں ریکوری تھی, اتنی اچھی کارکردگی تھی, تو پھر وہاں پر جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے ان کو کیوں وہاں سے ہٹایا گیا؟ ان کو ہٹایا نہیں گیا چونکہ ان کی گریڈ 22 میں پروموشن ہو گئی ہے. ان کی سیٹ کو ریگولرائز کرانے کے لیے لیگل فارمیلٹیز پوری کی گئی, دوبارہ ان کو ادھر ہی لگا رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں. یہ آخری سوال ہے. صحافی بھائی, ہمارے ایک اہم سوال ہے صحافیوں کے حوالے سے جو کہ سب سے اہم ہے. پوری میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. 3 ماہ سے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت سرکاری اشتہارات کو جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کرنے جا رہی ہے کہ جو ادارہ 2 ماہ تنخواہ نہیں دے گا اس کے سرکاری اشتہارات جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے. آج پاکستان کے نمبر 1 جو چینلز یا میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں 3 ماہ سے سیلریز نہیں مل رہی. چھوٹے چینلز یا چھوٹے میڈیا ہاؤسز کی بات تو بات کی ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کیا منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ ان سے ملیں گے انشاءاللہ, یہ آپ کے جو مسائل ہوں گے ان کو حل کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی کریں گے انشاءاللہ. سر بس اب کھانا کھاتے ہیں. بہت شکریہ جی, ہاں جی پلیز پلیز. کے دور میں بڑی اس کے اوپر بنایا. راجہ پشادہ صاحب بھی سابق حکومت میں لا منسٹر رہے ہیں, اس دور میں کتنی ہوئی, اور کرنٹلی مہنگائی کے لیجسلیشن کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہاں کا مسئلہ وہ ہے. سابق حکومتوں میں ہوئی بڑی زیادہ. آپ نے میرے خیال میں جو 2 باتیں کی ہیں, ایک تو لیجسلیشن کے حوالے سے کی ہے, دوسری پرائز کے بارے میں کی ہے. اب کل ہی ہم نے 6 بل اسمبلی میں پیش کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ within 100 days ہم ریکارڈ قانون سازی کریں, وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ پرائز کے کچھ چیزوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. ہم نے بالکل ان پہ میٹنگ بھی کی ہے اور ٹارگٹ بھی دی ہے, اس کو ہم ریویو کریں گے اور ہر ہفتے اس کو ریویو کریں گے اور اس کی رپورٹیں ڈائریکٹلی سی ایم آفس میں آئیں گی, مانیٹر کریں گے, بٹن نہیں دیں گے انشاءاللہ. بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ یکساں تعلیمی نظام رائج کیا جائے گا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, ابھی تک اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی اور اسی طرح پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ من مانی فیسیں وصول کر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کے لیے ہم نے اتھارٹی قائم کر دی ہے. پروونشل منسٹر جو ایجوکیشن کے ہیں ان کی سربراہی میں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب تک ہو جائے گی. آپ ان سے مل لیں, آپ کو بتائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں فراہم کریں گے, لیکن ابھی یہ جو تجاوزات کے خاتمے کا آپ نے شروع کیا ہوا سلسلہ, اس کے سلسلے میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور ان کے گھروں کے چولہے کرنے پڑ گئے. میرا شاہ عالم مارکیٹ جانا ہوا تھا تو وہاں جو ڈیلی ویجز بیچارے مزدور ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دسترخوان سے کھانا کھائیں تو گھر والوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے. تو سر شیلٹر ہوم آپ کا بہترین کارنامہ ہے جہاں پہ مسافر مزدور رہائش کرتے ہیں رات کو, تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ جو تجاوزات آپ نے واگزار کرائی تھی وہاں پہ ماڈل بازار کی طرز پہ یا سستے بازار کی طرز پہ فوری طور پہ شیلٹر ہومس کی طرح بازار قائم کیے جاتے جہاں پہ وہ اپنا چھوٹا موٹا روزگار کر لیتے, ریڑیاں لگا لیتے یا اسٹال لگا لیتے. پہلے اسٹیپ میں تو ہم نے جو واگزار کرانی تھی انلیگل لینڈز وہ کرائی ہیں. اب اس کی ہم زوننگ کر رہے ہیں, جہاں پہ مارکیٹ بنانی ہے, جہاں پہ انڈسٹری لگانی ہے, جہاں پہ فارسٹری کرنی ہے, وہ اس کے لحاظ سے ہم
प्लानिंग करके फिर कर देंगे इंशाल्लाह, वो हो जाएंगी। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक ये दोनों स्कीम्स हैं, इसके लिए आप जो ट्रेड कम्युनिटी से जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे गवर्नमेंट डोनेशन मांग रही है, तो क्या गवर्नमेंट के भी 2 मेजर प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं और वो भी उसके लिए भी गवर्नमेंट कहती है कि उसको डोनेशन चाहिए, तो आप क्या समझते हैं लाइक डेवलपमेंट डोनेशन से नहीं, होगी? ये जो हमने नागांव का ये कंस्ट्रक्शन हमने शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख्वाब देखा है, पिछली हुकूमत ने तो ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए हैं, पुलें बना दी हैं, उनके नीचे जो गरीब लोग सो रहे थे, हमारा एजेंडा है उनको उठा के हम किसी जगह पे सुनाएं कि रात को वो भूखे न रहे, सर्दियां आ रही है सर्दियों में मर जाए बेचारे। तो ये हमारा एजेंडा है, ये फर्क है। हमने फोकस गरीब लोगों को पे किया है, उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया सर। सर काफी हो गया। सर मैं पंजाब असेंबली में होता हूँ, वेट करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब भी इजलासों में नहीं आया करते थे, बजट सेशन के बाद हम तरसते रह गए कि आप आएंगे, कल आप आए और अपने नहीं तो मेरे लिए आपको है कि मैं असेंबली इजलास में नहीं आता। अटेंडेंस रही है 3 दिन बजट के बाद मैं सबसे पहले असेंबली में जाता हूँ, सबसे आखिर में जाता हूँ। शाम को आप नहीं थे मेरे ख्याल में, आप मीडिया का कोई दोस्त भी नहीं था वहाँ पे, मैं अकेला निकला हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह पीटीआई हुकूमत ने काम किया, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने 100 रोज़ में अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दे रहे थे।